یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ البلد کی تفسیر موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں کریں گے۔ سورۃ البلد کے حوالے سے جو ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں ان میں پہلا سوال ہے کہ انسان کو مشکلات اور جد و جہد کی حقیقت کو کیسے سمجھنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے کہ انسان کی خیر اور نیکی کی راہ میں کیا رکاوٹیں آتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی اور آپ پر قید نہیں رہے گی اس شہر میں، اور قسم ہے باپ کی اور اولاد کی، بے شک ہم نے انسان کو محنت میں پیدا کیا۔ کیا خیال رکھتا ہے وہ کہ اس پر بس نہ چلے گا کسی کا؟ کہتا ہے میں نے خرچ کر ڈالا مال ڈھیروں۔ کیا خیال رکھتا ہے کہ دیکھا نہیں اس نے کسی کو؟ بلا ہم نے نہیں دی اس کو دو آنکھیں اور زبان اور دو ہونٹ، اور دکھلا دی اس کو دو گھاٹیاں، سو نہ دھمک سکا گھاٹی پر۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ چھڑانا گردن کا یا کھلانا بھوک کے دن میں، یتیم کو جو قرابت والا ہے یا محتاج کو جو خاک میں رل رہا ہے۔ پھر ہوئے ایمان والوں میں جو تاکید کرتے ہیں آپس میں صبر کی اور تاکید کرتے ہیں رحم کرنے کی، وہ لوگ ہیں بڑے نصیب والے۔ اور جو کافر ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، وہ کم بختی والے ہیں، انہی کو آگ میں بند کر دیا جائے گا۔ سورۃ البلد کی آیات ہیں، یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 20 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں انسان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ نے اسے محنت اور مشقت میں پیدا کیا ہے، اس لیے اسے خیر میں محنت کرنی ہے اور خیر میں محنت کر کے ہی اپنی زندگی کو گزارنی ہے۔ اور آخرت کے حوالے سے فرمایا کہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو دنیا کے اندر آپس میں صبر کی تاکید اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ مذکورہ صورت مبارکہ کے حوالے سے جو ہمیں پہلا سوال ملا ہے کہ انسان کو مشکلات اور جد و جہد کی حقیقت کو کیسے سمجھنا چاہیے۔ سورۃ البلد کی آیت نمبر 4 اور اس سے ملحقہ آیات اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ دنیاوی زندگی مشکلات اور جد و جہد کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔
اللہ نے انسان کو آزمانے کے لیے پیدا کیا اور اس کی زندگی میں مشکلات رکھ دیں تاکہ وہ ان مشکلات کا سامنا کرے، تاکہ اس کی صبر اور شکر کا امتحان لیا جائے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آج کے انسان کو دنیاوی مشکلات سے گھبرا کر اپنی آخرت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ انسان کو یاد دلاتی ہے کہ دنیاوی مشکلات چاہے کتنی زیادہ کیوں نہ ہوں، وہ سب عارضی ہیں۔ ان سب کا سامنا اور مقابلہ صبر کے ساتھ کرنا ضروری ہے، تاکہ صبر کے جو ثمرات ہیں وہ اس دنیا میں بھی انہیں ملے اور آخرت میں بھی ملے۔ دوسرا سوال ہے کہ انسان کی خیر اور نیکی کی انسان کی زندگی میں خیر اور نیکی کی راہ میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ یہ آیات انسان کو خیر اور نیکی کے راستے کی اہمیت بتاتی ہیں کہ نیکی کا راستہ آسان نہیں ہوتا، بلکہ وہ مشکلات سے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ قربانی اور جد و جہد عمل کا یہ مطالبہ کرتا ہے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فرج عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا فرج اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، جو شخص کسی مومن کی دنیاوی مشکلات کو دور کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی مشکلات کو دور کرے گا۔ آج کے دور میں لوگ ذاتی مفادات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور دوسروں کی مدد سے کتراتے ہیں۔ یہ آیت اور حدیث مبارکہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ نیکی کی راہ میں قربانی اور دوسروں کی خدمت سے جڑی ہوئی ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔